مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خداوند کے کلام کے ساتھ۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے اور پاسٹر عمران تلاوت کرنے میں مدد کریں گے۔ پالوس رسول کا خط ہے افسس کی کلیسیا کے نام، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، خصوصی طور پر آج ہم ماں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ماں کی محبت کے حوالے سے سیکھیں گے۔ اور جیسا کہ یہاں پر تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنا ہے، اور 10 احکام کے اندر جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ 5واں حکم ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ 10 احکام جو تھے، پہلی تختی پر 4 حکم تھے اور دوسری تختی پر 6 حکم تھے۔ پہلی تختی پر 4 حکم جن کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ، اور دوسری تختی پر 6 حکم جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ۔ اور خدا جو ہے وہ رشتوں کا خدا ہے اور رشتوں کی قدر کرتا ہے، اور یہ انسانی رشتوں کے حوالے سے بات چیت ہے، گفتگو ہے۔ دوسری تختی پر 6 حکم ہیں، ان میں سے پہلا حکم ماں باپ کے حوالے سے ہے، جس حکم کو رسول نے اقتباس کیا ہے کہ تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنا، اور یہی وہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ تیری عمر اس ملک میں دراز ہوگی۔ تو آج کی جو گفتگو ہے یہ خصوصی طور پر مدر ڈے کے حوالے سے ہے، اور اس سے پیشتر کہ ہم ماں کی محبت پر بات کریں، مدر ڈے کے حوالے سے، مدر ڈے کی ہسٹری کے حوالے سے میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس مدر ڈے کا جو دن ہے، اس کا آغاز امریکہ سے ایک عورت نے کیا ہے، اور اس کا نام انا جاروس ہے، اور اس نے 12 مئی 1907 کو اس دن کا آغاز کیا، اور مشرقی ورجینیا ایک ریاست ہے امریکہ کی، وہاں سے اس نے شروع کیا ہے۔ 1905 کو اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، اور 1907 کو اس نے اپنی ماں کی محبت میں اس دن کو شروع کیا اور اس دن کا آغاز کیا۔ اور اب یہ دن انٹرنیشنل طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تمام جگہوں پر منایا جاتا ہے، اور یہ ماں کی محبت کے حوالے سے ہے۔ ماں کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پہلی اس کی جو ویلیو اور اہمیت کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب باپ کی بات کی ہے تو کلام نے خدا کو باپ کے ساتھ باپ کی تشبیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 49واں باب، اس کی 15ویں آیت میں خدا نے اپنے آپ کو ماں کی صورت میں پیش کیا ہے، یا ماں کی تشبیہ کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ماں جو ہے وہ شیر خوار بچے کو بھول جائے تو بھول جائے، لیکن میں تم کو نہیں بھولوں گا۔ اور یہاں پر خدا نے ماں کے روپ میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور آسمان پر خدا ہے، اور زمین پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ماں کا روپ ہے یا بھگوان کا روپ ہے، اور زمین پر جو ماں ہے یہ خدا کی تصویر یا روپ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زمین پر ماں بھگوان کا روپ ہے یا خدا کا روپ ہے۔ اور اگر آپ خدا کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کی محبت کی جھلک ماں کی محبت میں نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات مجھے کہیں سے پڑھنے کا یہ موقع ملا، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کیلنڈر کسی نے تیار کیا تھا، اور وہاں لکھا تھا
اس ٹاپک تھا، اس کا موضوع تھا ماں۔ تو وہاں لکھا تھا کہ جب خدا ماں کو بنانے لگا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں ماں کو بنانا چاہتا ہوں، تو تم شبنم لاؤ اور پھولوں کی خوشبو لاؤ اور چاند کی چاندنی لاؤ اور دریا کی روانی لاؤ تاکہ میں ماں کو بناؤں۔ فرشتوں نے پوچھا یہ سب کچھ ہم لا رہے ہیں، تو اپنی طرف سے کیا اس میں ڈالے گا؟ تو خدا نے کہا کہ میں اپنی طرف سے اس میں محبت ڈالوں گا۔ سچ مچ ماں ہی وہ ہستی ہے، ماں ہی وہ شخصیت ہے جس میں ہم ماں کی محبت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ماں ہے، بڑی سننے والا یہ پوائنٹ ہے، بالکل سادہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ماں ہے خدا کے بعد زمین پر درد کے ساتھ، بلکہ درد ذہ کے ساتھ زمین پر آپ کو ظاہر کرنے والی ہے، زمین پر آپ کو خدا کے بعد پیدا کرنے والی ہے درد کے ساتھ، اور وہ آپ کی ماں ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جب تک بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور ڈلیور نہیں ہوتا، تب تک وہ ماں کے خون سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ اور دیکھیے ذرا کہ ماں کا خون بچے کی گروتھ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بچے کی خوراک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور بچے کی بڑھوتی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد ماں بچے کو فیڈ کرواتی ہے، جو اس کی اپنی بیوٹی ہے۔ فیڈ کروانے کے بعد اس میں کمی تو ہے، لیکن یہ ماں کی ممتا ہے، اور اپنا حسن اور اپنی جوانی وہ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے نچھاور کرتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، اور ماں کی ممتا اور ماں کا پیار ہے۔ ماں کے حوالے سے اور بھی بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ماں یہ عملی طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں شاید خود نہیں کھاتی اور وہ خوش ہوتی ہے جب اس کے بچے کھاتے ہیں۔ وہ اپنا حصہ بھی شاید اپنے بچوں کو کھلانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں مدر ڈے پر آپ کو یہ لیسن دینا چاہتا ہوں، جن کی ماں زمین پر تاحیات ہے، زندہ ہے، ماں کی قدر کیجئے، ماں کو پیار کیجئے، ماں کی عزت کیجئے، تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، کیونکہ 10 احکام کے اندر خدا نے یہ فرمایا ہے۔ اگر آپ کی ماں اس دنیا سے کوچ کر چکی ہے تو بھی آپ اس کی محبت کو یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ماں کی محبت اس زمین پر خدا کی محبت کے بعد انفرادی محبت رکھتی ہے اور بے مثال محبت رکھتی ہے، اور وہ بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے۔ شاید جو وہ اپنی حیات میں نہیں کر پاتی، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ماں کے لیے ہمارے اندر عزت بڑھ جانی چاہیے، اور بہت سارے جذبات جو ہیں ان کا اظہار ماں کی محبت کے لیے ہونا چاہیے۔ میری طرف سے اور تمام دوستوں کی طرف سے اور ورڈ پاور ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو مدر ڈے کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔